پرائیویٹ ایریاز پر خارش کی فنگل انفیکشن کے علاوہ ایک اور بہت کامن کاز ہے جس کو کہا جاتا ہے اسکیبیز۔ اسکیبیز ایکچولی ایک سکن کا انفیکشن ہے جو کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، وہ ہماری سکن کی ٹاپ موسٹ لیئر جو سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے اس میں وہ ہول کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سویئر قسم کی ایچنگ ہوتی ہے۔ اسپیشلی یہ جو ایچنگ ہوتی ہے یہ نائٹ کے وقت ہوتی ہے جب ہم لوگ سونے لگتے ہیں۔ اسکیبیز کا جو ریش ہے اس میں طرح طرح کے دانے بنتے ہیں، جیسے وہ پانی والے دانے ہو سکتے ہیں یا وہ ریڈ کلر کے دانے ہو سکتے ہیں یا پھر وہ ان میں انفیکشن کی صورت میں پیپ والے دانے بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اسکیبیز بہت زیادہ پروگریس کر جائے یا آپ کی امیونٹی جو ہے وہ بہت لو ہے تو اس کی وجہ سے اسکیبیز کی ایک سویئر فارم آتی ہے جس کو کرسٹڈ اسکیبیز کہتے ہیں۔ اس میں ساری باڈی پہ چھوٹے چھوٹے سے اسکیلز بن جاتے ہیں جیسے مچھلی کی سکن سے اتر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو کرسٹڈ اسکیبیز یا نارویجین اسکیبیز کہا جاتا ہے۔ اسکیبیز کا جو ریش ہے جو کہ دانوں کی صورت میں آتا ہے یہ انگلیوں کے درمیان بن سکتا ہے، اس کے علاوہ رسٹ کے انر سائڈ پہ یا رسٹ کے اس طرف بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بغلوں میں بریسٹ کے نیچے نفس کے اوپر بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے نفس کے اراؤنڈ چھوٹے چھوٹے سے دانے نظر آتے ہیں، اسکروٹم پہ بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ لیگز اور خاص طور پہ نیز کی بیک سائڈ یا پاؤں کی جو فنگرز ہوتی ہیں وہاں پہ بن سکتا ہے۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں جو کہ سال سے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں یہ ان یوزول سائٹس جیسے اسکیلپ پہ ہو گیا، فیس پہ ہو گیا، پامز اینڈ سولز پہ ہو گیا، یہ وہاں پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ گھر میں کئی لوگوں کو ہے، یا پھر یہ بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ آئے تھے ان سے ہمیں یہ خارش لگی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگنے والی خارش ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو کیسے پھیلتی ہے۔ سب سے پہلے تو کلوز کانٹیکٹ ہو گیا، جیسے سیکشول کانٹیکٹ یا کسی کے گلے ملنا جس بندے کو یہ خارش ہے، یا جس بندے کو خارش ہے اس کی چیزیں شیئر کرنا، جیسے اس کے کپڑے ہو گیا، اس کی بیڈ شیٹ ہو گیا، اس کا بیڈ ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کا ٹاول وغیرہ۔ اسکیبیز جو ہے یہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ کراؤڈڈ جگہیں جیسے اسکول ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، اس کے علاوہ جوائنٹ فیملیز میں بھی اسکیبیز بہت کامن ہوتی ہے۔ ناؤ کمنگ ٹورڈز دا ڈائگنوسس کہ ہم اس کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں۔ ایک تو ٹیپیکل نائٹ ایچ ہوتی ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے گھر پہ، اور دوسری بات یہ کہ ٹیپیکل سائٹس انوالوڈ ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا فنگرز کے درمیان، پیشاب والی جگہ پہ، اور اس کے علاوہ بغلوں میں اور بریسٹ کے نیچے یا اراؤنڈ امبلائکس۔ لیکن اگر ڈاکٹر کسی ڈاؤٹ میں ہے تو وہ اس کا اسکریپنگ فار مائٹ بھی کروا سکتا ہے، جو کہ ایک لیب ٹیسٹ ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ Now coming towards the treatment modality، سب سے پہلے تو آپ نے جس بھی بندے کو خارش ہے اس کا بیڈ علیحدہ کر دیں، اس کے کپڑے، ٹاول اور جو اس کی یوزیج کی چیزیں ہیں ان کو علیحدہ کر دیں۔ ان چیزوں کو آپ نے گرم پانی میں دھونا ہے، ابلتے ہوئے پانی میں دھونا ہے، اور دھو کے آپ نے ان کو 72 آورس کے لیے اپنے سے پرے رکھ دینا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک لوشن لے لیں اور وہ آپ نے گردن سے لے کے ٹانگوں تک اچھی طرح سے مالش کرنا ہے، 2 راتیں لگانا ہے، اور 12 سے 14 گھنٹے کے بعد آپ نے نہا دینا ہے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد آپ دوبارہ 1 سے 2 بار اس کو ریپیٹ کریں گے، اور یاد رکھیں کہ ساری فیملی والے یہ لوشن استعمال کریں گے۔ اور اگر کوئی بچہ 6 ماہ سے چھوٹا ہے تو اس کو 5% سلفر کریم اپلائی کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پریگننٹ لیڈیز ہیں تو ان کو 10% سلفر کریم اپلائی کروائی جا سکتی ہے، وہ آپ روزانہ رات کو اپلائی کریں گے تقریباً 1 ہفتے کے لیے۔ ان کریمز اور لوشنز کے ساتھ آپ کوئی بھی الرجی کی دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بیماری کا جراثیم عام طور پہ 1 سے 2 دنوں میں مر جاتا ہے، لیکن اس کی ایچنگ جو ہوتی ہے that takes around 4 weeks to resolve۔ اس وجہ سے 4 ہفتے تک اپنا علاج جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اس علاج میں آپ کوئی بھی سودنگ لوشن جو ہے یا پولیفیکس جو ہے وہ متاثرہ جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو بیٹر ہے کہ آپ کسی اچھے سے ڈرماٹولوجسٹ سے دکھائیں، تاکہ وہ دیکھے کہ اس میں کوئی سپر ایڈڈ انفیکشن تو نہیں ہے یا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے جس وجہ سے یہ خارش آپ کو ہو رہی ہے۔